در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در مولا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو۔ خود ہی فرمائیں گے مجھ پہ وہ رحمت کی نظر، خود ہی فرمائیں گے مجھ پہ وہ رحمت کی نظر۔ مجھ کو اللہ کے گھر میں پڑا رہنے دو، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، کاسہ دل میرا کعبے میں پڑا رہنے دو۔ سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے۔ آیا تھا گر ہمارے تھی سعادتیں ہماری، آیا تھا گر ہمارے تھی سعادتیں ہماری، بھیجا خدا نے جس کو وہ مہمان جا رہا ہے۔ سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے۔ شہری کی یادگاریں افطار کی بہاریں، شہری کی یادگاریں افطار کی بہاریں، نظریں چرا رہا ہے رمضان جا رہا ہے۔ ہر ہاتھ ہے سوالی، ہر ہاتھ ہے سوالی، ہر رات قدر والی، ہر ہاتھ ہے سوالی، ہر رات قدر والی، سب کو رلا رہا ہے رمضان جا رہا ہے۔ مسجد بھی رو رہی ہے، مسجد بھی رو رہی ہے، پھر خالی ہو رہی ہے، مسجد بھی رو رہی ہے، پھر خالی ہو رہی ہے۔ شیطان آ رہا ہے رمضان جا رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سما کا فضل و احسان ہوا کہ اس ذات نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ ببرکت لمحات عطا فرمائے، اور یہ رحمتوں برکتوں سے بھرپور لمحات اور رمضان کے پرنور ساعات بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ ایک دو دن کے بعد اس مہینے کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوا شہر عظیم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ یہ مہینہ پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے کہ لوگ اللہ کی بندگی کر کے
رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے دوسرے عشرے میں بہت سے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی پانے کا ہے۔ تو گویا بہت سے لوگوں نے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور دوسرے عشرے میں اللہ نے ان کی مغفرت کی، اور تیسرے عشرے میں ان خوش قسمت لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اسی آخری عشرے میں ایک اور مخصوص عبادت ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے کہ بڑی عظمتوں والی رات۔ قرآن کریم میں اس رات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ایک تو وہ خود رات ہی قدر والی عظمت والی تھی، اور دوسرا اس کے اندر اللہ کی عظمتوں والی کتاب کو نازل کیا، تو اس رات کی قدر مزید بڑھ گئی۔ جس طرح قرآن کریم کی نسبت کسی چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جس تپائی پہ قرآن کریم رکھا جائے وہ تپائی محترم ہو جاتی ہے، جس سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ ہو وہ سینہ محترم ہو جاتا ہے، جس کپڑے کے ساتھ قرآن کریم کو لپیٹا جائے وہ کپڑا محترم ہو جاتا ہے، اور جن نظروں سے قرآن کریم کو دیکھا جائے وہ نظریں محترم ہو جاتی ہیں، جن کانوں سے قرآن کریم کو سنا جائے وہ کان محترم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جس رات کے اندر قرآن کریم نازل ہوا تو وہ قرآن بھی عظمت والی بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یوں ہی فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک تو وہ رات ہی قدر والی تھی، اور دوسرا اس میں قرآن کریم کو اتارا گیا تو وہ مزید اس رات کی عظمت بڑھ گئی، اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور دنیا والوں تمہیں اس قدر والی رات کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، تم تو مال و دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم تو کوٹھی اور بنگلے کی قدر ہے، تمہیں دنیاوی لذات و شہوات کی قدر ہے، دنیا ہی کی سب کچھ جو ہے سمجھ رکھا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ پھر اللہ نے خود فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی کہ 1000 مہینوں میں جتنی عبادت کی جائے وہ ایک طرف لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی فرمایا خیر افضل ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں 1000 مہینوں کا اندازہ کیا جائے تو غالباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، گویا کہ اس آخری عشرے میں اگر کوئی بندہ اس رات عبادت کرے تو 83 سال 4 ماہ سے زائد جو ہے اس کو عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا اے اللہ اور کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ فرمایا تنزل الملائکہ، اس میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، والروح، اور جو ہے فرشتوں کے سردار جبریل امین فرشتوں کی سرداری کرتے ہوئے زمین پہ اترتے ہیں، اور ہر اس شخص کے ساتھ ملتے ہیں، اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو اس قدر والی رات میں عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر اور دیگر اعمال صالحہ کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس رات کے اندر جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ اترتا ہے اور ہر شخص کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی اور اس کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں اللہ کے نورانی فرشتے۔ اور پھر اللہ سے ہم نے سوال کیا کہ ربا یہ کس وقت تک یہ سلسلہ چلتا ہے؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سورج کے صبح صادق کے طلوع ہونے تک یہ فرشتوں کا نزول، رحمتوں کے فرشتوں کا نزول، جبریل امین کا نزول ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے جو اللہ کی بندگی میں، اعمال صالحہ میں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو خیر میرے دوستوں اور بزرگوں، تو یہ آخری عشرہ 1-2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اسی آخری عشرے کے اندر یہ عظیم رات ہے، اس کی قدر کرو۔ قدر کرنے والے فرمایا اللہ کے ہاں قابل قدر ہوں گے، اور جو اس رات کی قدر نہیں کریں گے اللہ کے ہاں وہ قابل قدر نہیں ہوں گے، اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہوں گے۔ لہذا اس آخری عشرے میں اگر پورا عشرے میں نہیں بیدار ہو سکتے تو کم از کم طاق راتوں میں کچھ لمحات ہی بیدار ہو کر کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ کی رحمتوں کو، فرشتوں کی دعاؤں کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا، فرمایا ایک حدیث میں کہ جو عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا اس کو بھی ثواب مل ہی جاتا ہے۔ تو فرمایا اس آخری عشرے کو، یہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور اس آخری عشرے کو قیمتی بنائیے۔